الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وفي رواية أبواب الرحمة. رواہ البخاری. میں علمی مجلس نمبر 2 میں آپ تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کو وصول کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اس علمی مجلس کی شکل میں عنایت فرمایا ہے. اس پر ہم اللہ کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے. آج بھی انشاءاللہ رب العزت 6 باتوں کے تعلق سے گفتگو ہوگی. پہلی چیز جس کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے وہ ہے رمضان، اور دوسری چیز ہے ایمانیات، تیسری چیز ہے روزہ، اور چوتھی چیز ہے زکوٰۃ. پانچویں چیز جس کے تعلق سے علمی مجلس میں گفتگو ہوگی وہ ہے تزکیہ، اور چھٹی چیز آخر میں ہم قرآن پاک کی ایک سورہ کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت کی مدد سے اور اس کی توفیق سے ہم علمی مجلس نمبر 2 کو شروع کرتے ہیں. رمضان المبارک کے تعلق سے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں. اور دونوں کا مطلب ایک ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں یا رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں، بات ایک ہی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی جو صفت رحمت ہے، اللہ کی جو یہ رحمت والی صفت ہے، اس صفت کا سب سے بڑا مظہر، اس صفت کا جو کرشمہ ہے وہ جنت ہے. تو رحمت کے دروازے کھلیں یا جنت کے دروازے کھلیں، بات ایک ہی ہے. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو سرکش شیاطین ہیں، یعنی بڑے بڑے سرکردہ شیطان میں سے بھی کچھ بڑے غالی قسم کے، بڑے متشدد قسم کے، یعنی بہت زیادہ انسانوں کو بہکانے والے جو شیطان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کو قید کر دیتا ہے، زنجیر میں باندھ دیتا ہے کہ اب رمضان کا مہینہ آ گیا، اب تم ہمارے بندوں کو بہکا نہیں سکتے، تم ان کی عبادت میں خلل نہیں ڈال سکتے، تم ان کے روزوں کو خراب نہیں کر سکتے، تمہیں قید کر دیا جائے. چنانچہ رمضان میں جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے. اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اور یہی روایت دوسرے الفاظ میں ترمذی میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ایک پکارنے والا، اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے: یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی طرف بڑھنے والے آگے بڑھ، چل آگے نکل، یہ رمضان کا مہینہ اب ختم ہونے والا ہے. اس کے جو دن ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت گنے چنے دن ہیں، 29 دن 30 دن، تو یہ دن بہت جلد ختم ہونے والے ہیں، اس لیے آگے بڑھو، سبقت کرو. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اسی میں تو ایک دوسرے کے اوپر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ایک پکارنے والا یہ پکارتا ہے: وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے شر کی طرف بڑھنے والے، اے برائی کا ارادہ کرنے والے، اپنے ارادے سے باز آ جا،
اب رمضان کا مہینہ آ گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنا وہ گناہ ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولے گناہ ہے، غیبت کرے گناہ ہے، شراب پیے گناہ ہے، سود کھائے گناہ ہے۔ لیکن اگر یہی گناہ رمضان کے مہینے میں کیے جائیں تو اس کی نحوست بڑھ جاتی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ نیکی کا ثواب رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک عمل کے بدلے میں 70 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک نفل کا جو ثواب ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں وہ ایک فرض کے برابر ملتا ہے، اور ایک فرض کو ادا کرنے سے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ ذرا سوچیے اور تصور کیجئے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں جھوٹ بولے تو عام دنوں میں جھوٹ بولنے سے رمضان میں جھوٹ بولنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح رمضان میں سود کھانا عام دنوں میں سود کھانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ رمضان میں غیبت کرنا عام دنوں میں غیبت کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے ایک پکارنے والا تو پکار کر کہتا ہے، اے خیر کی طرف بڑھنے والے، اے خیر کا ارادہ کرنے والے، آگے بڑھ، سبقت کر، جلدی چل۔ اور دوسرا پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، یا باغی الشر اقتصر، اے برائی کا ارادہ کرنے والے رک رک، باز آ جا، رک جا، اپنے ارادے سے باز آ جا، برائی مت کر، کیونکہ اگر تو برا کرے گا تو تجھے برائی کا جو گناہ ہے وہ بڑھا کر ملے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر رات، رمضان المبارک کی ہر رات میں اپنی طرف سے کچھ بندوں کو آگ سے آزادی عطا کرتا ہے، یعنی جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے، اپنی عطا سے، اپنے جود سے اور اپنے کرم سے جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا نام بھی ان خوش نصیبوں میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ رمضان کی ہر ساعت میں یہ دعا مانگیں، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اے ہمارے رب ہماری گردن کو جہنم کی آگ سے آزادی اور خلاصی عطا فرما۔ ہم جب یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے گا۔ اب یہاں پر روک کر ایک سوال حل کرتے چلیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ رمضان کے آتے ہی سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ اللہ کے نیک بندوں کو بہکا نہ سکیں، تو جب شیطان کو قید کر دیا گیا تو پھر بھی ایسا کیوں ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ گناہ کرتے ہی ہیں، ٹی وی دیکھتے ہی ہیں، ڈراموں میں وقت ضائع کرتے ہی ہیں، بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہی ہیں، بہت سے لوگ غیبت کرتے ہی ہیں، بہت سے لوگ چوری کرتے ہی ہیں، بہت سارے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہی ہیں، بہت سارے لوگ یہ سود کھاتے ہی ہیں۔ جب رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا گیا تو پھر لوگ گناہ میں مبتلا کیوں ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سی بار عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ اس کے کئی جواب ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلا جواب ہے وہ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 خوشخبریاں سنائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو تینوں خوشخبریاں ہیں یہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے لیے ہیں۔ یہ خوشخبریاں کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، فاسقوں کے لیے، اللہ رب العزت کے نافرمانوں کے لیے نہیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ اگر آیا تو کافروں کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلے، کافروں کے لیے جہنم کے دروازے بند نہیں ہوئے، کافروں کے لیے شیطان کو قید نہیں کیا گیا۔ تو یہ خوشخبری، یہ تینوں خوشخبریاں صرف نیک مومنین کے لیے ہے۔ ان کے لیے جنت کے دروازے بھی کھولے گئے، ان کے لیے جہنم کے دروازے بند بھی کیے گئے، انہی کے لیے شیطانوں کو قید بھی کیا گیا۔ اب انہیں شیطان نہیں بہکا سکتا۔ تو جب یہ تینوں خوشخبریاں، جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا، جہنم کے دروازوں کا بند ہونا اور سرکش شیاطین کا قید ہونا، یہ نیک مومنین کے لیے ہے،
تو پھر نیک مومن، اللہ کا جو نیک بندہ ہوگا، انہیں شیطان بہکا نہیں سکتا۔ اور وہ جو عام لوگوں کو شیطان بہکا رہا ہے، فاسقوں کو، فاجروں کو، نافرمانوں کو، ان کے لیے تو شیطان قید میں گیا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہے پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ شیطان کو تو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن حدیث میں فرمایا گیا وَصُفِّدَتْ مَرَادَةُ الشَّيَاطِينِ، جو بڑے بڑے شیطان ہیں، جو زیادہ بہکانے والے ہیں، انہیں قید کیا جاتا ہے، تمام کے تمام شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا۔ تو کچھ شیطان پھر بھی آزاد ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں، اسی وجہ سے جو عام مومنین ہیں وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے دوسرا جواب۔ اور اس کا جو تیسرا جواب ہے جو محدثین نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان پورے سال شیطان کے بہکاوے میں رہتا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے بہلانے اور پھسلانے سے گناہ کرتے کرتے اس کا جو نفس ہے وہ خود گناہ کا عادی بن چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ اب رمضان میں کیا ہوا کہ شیاطین تو قید کر دیے گئے، لیکن اس کا نفس آزاد ہے۔ اب جو رمضان میں گناہ وہ کر رہا ہے تو شیطان کے بہکانے سے نہیں، بلکہ نفس کے بہلانے اور پھسلانے سے وہ گناہ کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں میرے ناقص رائے کے مطابق یہ جو رائے ہے کہ شیطان تو قید کر دیا گیا، اب جو انسان گناہ کر رہا ہے وہ نفس کے بہلانے سے، نفس کے پھسلانے سے، نفس کے بہکانے میں آ کر گناہ کر رہا ہے۔ یہ جواب سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ مضبوط جواب ہے کہ رمضان میں شیطانوں کے قید میں جانے کے باوجود جو انسان گناہ کرتے ہیں وہ نفس کے بہکاوے میں آ کر گناہ کرتے ہیں۔ انہیں بہکانے والا، انہیں بہلانے اور پھسلانے والا شیطان نہیں ہوتا، بلکہ ان کا خود کا وہ نفس ہوتا ہے جسے وہ سال بھر گناہ میں ڈال ڈال کر موٹا کر چکے ہوتے ہیں، اور ان کا نفس گناہ کے معاملے میں بہت مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آپ دیکھیں گے اللہ کے نیک بندوں کو، تو ایک تو وہ عام دنوں میں بھی گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر رمضان کا مہینہ آ جائے تو پھر ان کا کیا کہنا۔ ان کا تو ایک ایک قدم اٹھتا ہے وہ سوچ کر، بہت سمجھ کر، بہت بوجھ کر، ہر وقت ان کی نگاہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ ناخوش نہ ہو جائے، کہیں میں کوئی ایسا عمل نہ کر دوں جو شریعت کے حکم کے خلاف ہو۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا حال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمارا جو نفس ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے۔ تو ہم اس کی مشق بھی کریں گے کہ ہمارا نفس کیسے اتنا کمزور ہو جائے کہ پھر وہ ہمیں گناہ پر اکسا نہ سکے، گناہ پر ابھار نہ سکے، اور ہمارا نفس نیکیوں کے معاملے میں بہت مضبوط بن جائے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نفس نفس مطمئنہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے، اور شیطان کا جو ہمارے اوپر غلبہ ہے اس غلبے کو ہم سے ہٹا دے۔ یہ رمضان کے تعلق سے مختصر سی چند باتیں تھیں جو پیش کی گئیں۔ اب جو ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے وہ ہے ایمانیات۔ کل اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے کچھ باتیں سامنے آئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں اور اللہ کے جو صفات ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ کی ایک صفت ہے صفت وحدت، کہ اللہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، خود زندہ ہے، زندگی بخشنے والا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ کلام کرتا ہے، وہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت ساری صفات ہیں کہ وہ روزی دینے والا ہے، سب کے رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، روزی کوئی بھی نہیں دے سکتا اللہ کے سوا۔ اللہ رب العزت ہی ہے جو سب کو روزی عطا کرتا ہے۔ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، بیماری سے شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ ذرا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی شان میں چند کلمات کہے ہیں ان کو تو سنیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے، الذی خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین پھر وہی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، یعنی روزی وہی دیتا ہے، ویسقین اور پلاتا وہی ہے، یعنی پانی اور پانی کے ذرائع دینے والا وہی ہے،
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا وہی دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر وہی ہے جو مجھے مارے گا اور وہی ہے جو مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. یہ اللہ رب العزت کی وہ صفات ہیں جن کے اوپر ایمان لانا اور جن پر ایمان رکھنا اور ان کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب اللہ کی ان صفات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، یہ تو بہت سادہ سی بات ہے کہ ہم نے ایمان لایا کہ اللہ روزی دیتا ہے، لیکن ہمارا عمل ایسا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب روزی مانگیں تو اللہ سے مانگیں، ہم رزاق سمجھیں تو صرف اللہ کو سمجھیں. شفا دینے والا اللہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارا عمل بھی اس ایمان کے مطابق ہو کہ جب ہم بیمار پڑیں اور دوا کھائیں تو یہ نہ سمجھیں کہ شفا اس دوا میں ہے. میں نے اپنے شیخ کو دیکھا اور میں نے اپنے والد صاحب کا ہمیشہ یہ معمول دیکھا کہ جب بھی بیمار ہوتے ہیں دوا کھاتے ہیں تو دوا کو وہ اپنی زبان سے بہت سی بار میں نے کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں، اے دوا، میں تجھے اس لیے کھا رہا ہوں کہ دوا لینا، علاج کرنا اللہ کا حکم ہے، شفا دینے والا تو نہیں، شفا دینے والا تو اللہ ہے. اگر اللہ چاہے گا تو تجھ میں شفا دے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو تجھ میں مجھے شفا مل ہی نہیں سکتی. تو ہمارا یہ یقین ہو کہ ہم جو دوا کھا رہے ہیں شفا اس کے اندر نہیں بلکہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور پھر یہ بھی کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور سے شفا نہ مانگیں. کبھی کسی کے ڈیوڑی پر جا کر، کبھی کسی کے در پہ جا کر، کبھی کسی اور جگہ جا کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ شفا مانگنے کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں. ہم جب بھی شفا مانگیں صرف اور صرف اللہ سے شفا مانگیں، کسی اور سے نہیں. شفا دینے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. تو یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جن کے اوپر ایمان لانا اور ان کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے، اور ہر فرض سے بڑا فرض ہے. اب اللہ رب العزت کے تعلق سے ایک اور بات یاد رکھی جائے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کلمات کہے ہیں، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین. آپ ذرا غور کیجئے اس جملے میں جو حضرت ابراہیم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے. اس میں دو باتیں ہیں، ایک ہے بیمار ہونا اور ایک ہے شفا دینا. حضرت ابراہیم نے فرمایا جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، بیماری ایک طرح کی علت ہے، یعنی بیماری ایک طرح کا آپ سمجھیے کہ شر ہے تو اللہ کی طرف سے نعمت. بیماری نعمت ہے لیکن بیماری میں کسی نہ کسی طرح کا شر ہے کیونکہ اس کے اندر تکلیف ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ خیر کی نسبت، بھلائی کی نسبت، اچھے کام کی نسبت اللہ سے کرنی چاہیے اور برے کام کی نسبت اللہ سے نہیں کرنی چاہیے. آپ سورہ جن کی تلاوت کیجئے، اس میں جو جناتوں کی گفتگو ہے، جو وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو اس میں جنات کی جماعت کہتی ہے وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ ہم نہیں جانتے أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. تو جناتوں کی یہ جماعت چونکہ مومنین کی جماعت ہے، ایمان والے جنات تھے، یہ انہوں نے شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے شر کا ارادہ کیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا ہے، بلکہ ان کے جو بولنے کا انداز ہے وہ یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. تو خیر کی نسبت، بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور شر کی نسبت اپنی طرف ہونی چاہیے. جو حضرت ابراہیم نے ان کلمات میں ہمیں سکھایا، ایک پیغام ہے اس میں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، جب میں بیمار ہوتا ہوں
یہ شر کی نسبت اپنی طرف ہے، بیماری اور تکلیف کی نسبت اپنی طرف۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم نے آگے فرمایا فَهُوَ يَشْفِينَ، شفا وہ دیتا ہے، یعنی شفا کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف کی۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی اپنی عام گفتگو میں بھی بات کریں تو ہم یوں نہ کہیں اللہ نے مجھے بیماری دی، بلکہ ہم یوں کہیں میں بیمار ہو گیا، میرا جسم بیمار پڑ گیا، میرا جسم کمزور ہو گیا۔ اور جب ہم خیر کی بات کریں تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے میرا ہاتھ توڑ دیا۔ اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے میرا ہاتھ توڑ دیا، لیکن اگر ہاتھ ٹوٹنے کے بعد جڑ جائے تو پھر ہم یوں کہیں گے کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، اللہ نے میرا ہاتھ جوڑ دیا۔ ہم یوں کہیں گے مجھے بخار آ گیا تھا، اللہ نے مجھے شفا دے دیا۔ ہم یوں نہیں کہیں گے کہ اللہ نے مجھے بخار دیا تھا پھر اللہ نے مجھے شفا دیا۔ شر کی نسبت، تکلیف کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا ہے، بلکہ شر کی نسبت اپنی طرف کرنا ہے اور خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ یہ ایمان کا ایک ادب ہے اور یہ ایمانی ادب کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر مکمل ایمان داخل فرمائے اور ہمیں مکمل ایمان میں داخل فرمائے۔ یہ تو اللہ رب العزت کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو سامنے آئیں، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اور بھی گفتگو اللہ کی ذات کے تعلق سے سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے۔ ایک اور مخلوق ہے جس کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے، اور اللہ کی وہ مخلوق ہے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا فرشتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور یہاں تک فرمائے کہ جو لوگ ہمارے فرشتوں کے دشمن ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں، ان پر ایمان نہیں لاتے، یا کچھ فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے، جبرائیل پر اور میکائیل پر ایمان نہیں لاتے، یہ سب کافر ہیں۔ تو تمام فرشتوں پر ایمان لانا یہ ہر مومن کے لیے فرض ہے۔ فرشتوں پر ایمان کیسے لائیں؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوں سمجھیں کہ فرشتے اللہ رب العزت کی وہ مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، روشنی سے پیدا کیا ہے۔ اور فرشتوں کی شکل کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم۔ الگ الگ فرشتے کو اللہ نے الگ الگ شکل سے پیدا کیا ہے، اور بعض احادیث میں حاملین عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان کے تعلق سے یہ فرمایا گیا کہ ان میں ایک فرشتہ ایسا ہے جو مرغے کی شکل کا ہے۔ تو اس کی شکل کے بارے میں چونکہ حدیث میں بیان کیا گیا اس لیے ہم جانتے ہیں، اور باقی فرشتے کس شکل کے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرشتوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ جو فرشتوں کو ہم نے پیدا کیا ہے اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کہ اس میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں ہم نے 2 پر دیے ہیں اڑنے کے لیے، کہیں جانے آنے کے لیے، وثلاث، کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں ہم نے 3 پر دیے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں ہم نے 4 پر دیے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ یہ اپنی پیدائش میں زیادہ بھی کرتا ہے اور کم بھی کرتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا ارادہ ہے، وہ جو چاہے کرے، فعال لما یرید ہے۔ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اے میرے رب آپ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ ہم سب اس کے بندے ہیں، ہم سب نیاز مند ہیں اور وہ بے نیاز ہے۔ تو فرشتے یہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان میں کوئی مرد نہیں ہوتا، کوئی عورت نہیں ہوتی، ان میں آپس میں رشتے ناتے نہیں ہوتے، ان میں توالد اور تناسل نہیں ہے، یعنی ان میں بچے پیدا نہیں ہوتے کہ یہ فرشتے کا بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ اس کا پوتا ہے، پوتی ہے۔ یہ سب انسان اور جنات میں ہے۔ فرشتوں میں توالد اور تناسل کا سلسلہ اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ اور آسمان پر فرشتے بھرے ہوئے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا اطت السماء، کہ آسمان چرچرا رہا ہے، اور اس کے لیے سزاوار ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ آسمان پر 4 انگلی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، یعنی پورا کا پورا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے بے شمار فرشتے پیدا کیے ہیں۔ تو فرشتوں پر ہمیں اس طرح کا ایمان لانا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صرف ایمان لانا، صرف عقیدہ رکھنا کافی نہیں، بلکہ
عقیدے کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے اصل ایمان۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کے بعد جو ہمارا عمل ہونا چاہیے وہ یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہمارے ساتھ ہر وقت لگا رکھے ہیں، ایک فرشتہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے اور ایک فرشتہ ہماری برائیاں لکھتا ہے، تو پھر اس فرشتے پر ایمان لانے کے بعد جو ہمارا عمل ہو وہ یہ ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، تاکہ نیک اعمال لکھنے والا فرشتہ ہماری نیکیاں لکھے اور کم سے کم گناہ ہو، کوشش ہو کہ گناہ سرزد نہ ہو، اور جیسے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں تاکہ برے اعمال لکھنے والا فرشتہ ہماری برائی نہ لکھ سکے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کے بعد جو ہمارا عمل ہو وہ یہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہو کہ فرشتے چونکہ ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ ایک ایک چیز کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور بہت واضح اور صاف انداز میں ایک ایک چیز نیتوں کے ساتھ ریکارڈ ہو رہی ہے، تو پھر ہم ڈر جائیں بری جگہ جانے سے، برے کام کو کرنے سے، بری چیز کو دیکھنے سے، ممنوع چیز بولنے سے، یعنی اپنے آنکھوں کی، اپنی ناک کی، زبان کی، ہاتھ کی، پاؤں کی، دل کی، دماغ کی حفاظت کر لیں۔ تو یہ ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا تقاضا۔ اور جب ہمارے اس عقیدے کے مطابق ہمارا یہ عمل ہوگا، یعنی ہم اس ڈر سے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے، برے اعمال سے رکیں گے، تو یہ ہوگا حقیقی معنی میں فرشتوں کے اوپر ایمان لانا۔ تو پھر ہم عقیدے کی دنیا سے نکل کر ایمان کی دنیا میں آئیں گے۔ تو اس طرح سے ہمارا ایمان کامل ہوگا، مکمل ہوگا، مضبوط ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو کامل اور مکمل بنائے۔ ایمانیات کے تعلق سے یہ وہ چند باتیں تھیں جو آج کی علمی مجلس نمبر 2 میں پیش کی گئی۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو علمی مجلس نمبر 3 میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب آج کا ہمارا تیسرا جو موضوع ہے وہ ہے روزہ۔ روزے کے مسائل پر ہم نے کچھ گفتگو کی تھی کہ روزہ فرض ہونے کے لیے 2 شرط ہے۔ ایک تو یہ کہ روزہ جس پر فرض ہو وہ عقل مند ہو، عقل مند شخص پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ جو پاگل ہے، مجنون ہے، جس کے پاس ہوش و حواس نہیں، اس پر روزہ فرض نہیں۔ دوسری جو شرط ہے وہ ہے بالغ ہونا، نابالغ پر، نابالغ مرد پر اور نابالغ عورت پر روزہ فرض نہیں۔ روزہ کے فرض ہونے کے لیے جو تیسری شرط ہے وہ ہے کہ یہ جو شرط ابھی بیان کی جا رہی ہے یہ شرط عورتوں کے ساتھ خاص ہے کہ عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی عورت حیض کے ایام سے گزر رہی ہے تو اس پر اس وقت روزہ فرض نہیں۔ روزہ تو اس پر فرض ہے لیکن اس کی قضا فرض ہے۔ رمضان کے ان ایام میں جس میں وہ حیض کی حالت سے گزر رہی ہے اس پر روزہ فرض نہیں، اس وقت روزہ رکھنا فرض نہیں، روزے کی بعد میں وہ قضا کرے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت نفاس کی حالت سے گزر رہی ہے، یعنی بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو اس ولادت کے بعد جو نفاس کے ایام ہیں ان ایام سے اگر کوئی عورت گزر رہی ہے اور رمضان کا مہینہ آ جائے یا رمضان کے کچھ دن آ جائیں تو ان ایام میں اس عورت پر روزہ رکھنا فرض نہیں۔ روزہ اس پر فرض ہے لیکن اس کی قضا فرض ہے۔ اس وقت رمضان المبارک کے مہینے میں نفاس کی حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی بلکہ بعد میں وہ ان روزوں کی قضا کرے گی۔ تو یہ وہ تیسری شرط ہے جو روزہ کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت حیض سے اور نفاس سے پاک نہیں ہے تو اس وقت روزہ رکھنا اس پر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ فرض ہونے کی ایک شرط ہے کہ آدمی مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مقیم اور مسافر، مقیم کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے گھر میں ہو، اور مسافر وہ شخص ہے جو اپنے گھر سے کم از کم 80-90 کلومیٹر سے زیادہ دور ہو، وہ سفر کر رہا ہو یا وہ کہیں رکا ہوا ہو اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں یہاں پر 14 دنوں سے کم رکوں گا، تو وہ شخص شریعت کی نظر میں مسافر ہے۔ ایسے شخص پر اس وقت روزہ رکھنا فرض نہیں۔ لیکن اگر کوئی مسافر روزہ رکھ لے کہ میں ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، سارے لوگ روزے سے ہیں، روزے کا ماحول بھی بنا ہوا ہے، روزہ رکھنا میرے لیے آسان ہے، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو اس کا روزہ درست ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے اجر ہے۔ لیکن مسافر کو اللہ نے، شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو ابھی سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھیں، آپ آرام سے کھائیں پئیں،
آرام سے سفر پورا کریں، بعد میں آپ ان روزوں کی قضا کر لیجیے گا۔ اسی طرح سے وہ بیمار جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اسے ڈر ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری تکلیف بڑھ جائے گی، کمزوری بہت زیادہ ہو جائے گی اور پھر میں بہت زیادہ بیمار پڑ جاؤں گا، تو ایسے مریض کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رخصت دی ہے کہ بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھو، بلکہ بعد میں جب تم صحیح ہو جانا، تندرست ہو جانا، تو پھر اپنے روزوں کی قضا کر لینا۔ تو روزہ کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی مقیم ہو، اپنے گھر میں ہو۔ چنانچہ اگر کوئی سفر میں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں، لیکن اگر روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت یا وہ عورت جو حمل سے ہو، اگر حمل والی عورت کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میرے روزہ رکھنے کی وجہ سے میرے حمل کو نقصان ہوگا، یا کوئی ڈاکٹر اسے کہہ دے یا کوئی تجربہ کار عورت اسے بتا دے کہ اگر تم روزہ رکھو گی تو تمہارے حمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر ایسی عورت کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے رخصت ہے، اور وہ بھی بیمار کے حکم میں ہے، وہ ابھی روزہ نہ رکھے رمضان میں، بعد میں وہ ان روزوں کی قضا کر لے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اسے ڈر ہے، یا اسے کسی تجربہ کار عورت نے بتا دیا، یا اسے کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہارا دودھ سوکھ جائے گا، یا تمہارے بچے کی صحت پر اثر پڑ جائے گا، یا تمہاری خود کی صحت خراب ہو جائے گی، تو پھر ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ پہلے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا لے، بعد میں وہ رمضان کے روزوں کی قضا کر لے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے، یہ ان بوڑھوں کا یا ان مریضوں کا مسئلہ ہے کہ جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، ایسے مریض ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور پھر یہ یقین بھی ہے کہ اب یہ ان کا مرض ایسا دائمی مرض ہے کہ یہ اس مرض سے شفا یاب بھی نہیں ہو سکتے، یعنی کوئی شخص بستر مرگ پہ ہے، موت کے بستر پر ہے، اور اس کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ اب 2-3 مہینے کا مہمان ہے، یا کوئی ایسا بوڑھا جو بہت زیادہ ضعیف ہو چکا ہو اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اور اس کے بارے میں یہ بھی یقین ہے کہ یہ بعد میں بھی روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ روزے کی طاقت انتہائی مشکل کے ساتھ رکھتے ہیں، یعنی بہت تکلیف اور مشقت کے ساتھ روزہ رکھ پاتے ہیں، ایسے لوگ روزہ نہ رکھیں، یہ لوگ فدیہ ادا کر دیں گے۔ تو وہ بیمار جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ اب اپنی بیماری سے اٹھ نہیں سکتا، تو ایسا بیمار روزہ نہ رکھے، بلکہ ہر دن کے گزرنے کے ساتھ اس کا فدیہ ادا کیا جائے، اور ایک روزے کا جو فدیہ ہوتا ہے وہ ہے 1 صاع نصف صاع گیہوں، اور ایک روزے کا جو فدیہ ہوتا ہے وہ ہے نصف صاع گیہوں، یعنی آج کے زمانے سے آپ اسے محتاط اندازے سے سمجھیں کہ 1 کلو 700 گرام گیہوں، یا 3.5 کلو کشمش، 3.5 کلو کھجور، اور اگر آپ گیہوں اور جو میں آئیں تو 1 کلو 700 گرام گیہوں، 1 کلو 700 گرام جو، یا ان کی قیمت، تو ایک دن کے روزے کا جو فدیہ ہے وہ تقریباً 1 کلو 700 گرام گیہوں کی قیمت ایک غریب کو دے دی جائے تو اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ فدیے کے سلسلے میں یہ یاد رکھا جائے کہ فدیہ انہی لوگوں کے روزے کا ادا کیا جائے جن کے بارے میں یہ یقین ہے کہ اب یہ اپنی پوری زندگی کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکیں گے، یا تو ان کا انتقال ہو جائے گا، یا جو ان کا مرض ہے یہ مرض اب بہت لمبا چلے گا اور اس مرض سے ایسی امید نہیں کہ یہ شفا یاب ہو سکیں، یا وہ ایسا بوڑھا ہے کہ اب دن بدن یہ کمزور ہی ہوتا چلا جائے گا، تو ایسے لوگوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ فدیے کے سلسلے میں یہ بھی یاد رہے کہ دن گزرنے کے بعد فدیہ ادا کیا جائے، جیسے اگر کوئی شخص ایک رمضان کو، رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو پورے مہینے کا فدیہ ادا کر دے تو فدیہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ دن گزرنے کے بعد فدیہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے 10 رمضان گزر چکا، رمضان کے 10 دن گزر چکے تو ہم 10 دنوں کا فدیہ دیں گے، 20 گزر چکے تو 20 کا فدیہ دیں گے۔ اگر 20 گزرنے کے بعد ہم نے پورے 30 کا فدیہ دے دیا تو 20 کا تو فدیہ ادا ہو گیا، لیکن جو دن ابھی گزرے ہی نہیں ہیں ان کا فدیہ ادا نہیں ہوا۔ فدیہ دن گزرنے کے بعد دیا جا سکتا ہے، پہلے سے فدیہ دے دینے سے فدیہ ادا نہیں ہوتا۔ تو فدیے کے سلسلے سے یہ چند باتیں ذہن میں رکھی جائیں،
اور ہر شخص یہ نہ سمجھے کہ میں روزہ نہ رکھوں گا میں فدیہ دے دوں گا۔ فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اب کبھی پوری زندگی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جن کا بیان ہوا کہ یہ لوگ روزہ نہ رکھیں بعد میں اپنے روزوں کی قضا کر لیں، جیسے حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت یا کوئی مسافر شخص یا کوئی مریض بیمار جو عام بیمار ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کی قضا اگلا رمضان آنے سے پہلے ہی کر لے۔ اگر رمضان آنے سے پہلے وہ اپنے روزوں کی قضا نہ کر سکا تو رمضان سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کر دے، اور اب جو رمضان آیا ہے اس رمضان کے بعد اگر اس کو کبھی موقع ملتا ہے اور اس کی صحت ساتھ دیتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان روزوں کی پھر سے قضا بھی کر لے، یعنی فدیہ بھی دیا جا چکا، اور اس شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ پھر روزے قضا بھی رکھے۔ تو یہ چند مسائل روزے کے تعلق سے تھے جو ہم نے بیان کیے ہیں، اور آج کا جو ہمارا چوتھا موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے تعلق سے آپ نے یہ جان لیا کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 بڑے فرائض میں سے ایک بڑا فرض ہے، اسلام کا ایک رکن ہے زکوٰۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما چکے تو کچھ قبیلے والے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نمازیں تو پڑھیں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس وقت خلیفہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور سیدنا ابو بکر کا ارادہ تھا کہ میں ان لوگوں پر جو زکوٰۃ کو منع کر رہے ہیں، زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے، ان کے اوپر فوج کشی کروں، یعنی فوج سے ان کے اوپر حملہ کروں۔ صحابہ کرام سے رائے لی گئی۔ کچھ صحابہ کرام کی جو رائے تھی وہ ذرا نرم تھی کہ فوج کشی نہ کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کے ساتھ تبلیغ والا معاملہ کیا جائے، ان کو بتایا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان صحابہ کرام کو بتایا کہ انہیں پہلے بتایا جا چکا ہے، اسلام کے ارکان کے بارے میں انہیں معلوم ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر نے ایک بہت تاریخی جملہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة۔ بہت تاکیدی اور بہت تاریخی جملہ فرمایا، واللہ، اللہ رب العزت کی قسم، لأقاتلن، میں ضرور بالضرور ان لوگوں سے قتال کروں گا، تلوار کے ساتھ لڑائی کروں گا، من فرق بین الصلاة والزکاة، جو نماز تو پڑھے لیکن زکوٰۃ نہ دے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا کیونکہ زکوٰۃ کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، زکوٰۃ ٹیکس ہے، اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو وہ شخص اپنے اس جملے کی وجہ سے یا یہ یقین رکھنے کی وجہ سے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کلمات سے، ایسے جملوں سے اور ایسی سوچ سے محفوظ فرمائے، بچائے رکھے۔ تو زکوٰۃ کی یہ اہمیت ہے۔ روزے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ روزہ یہ صرف اسی امت پر فرض نہیں ہے بلکہ ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں سب پر روزے فرض تھے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے کہ زکوٰۃ صرف اسی امت پر فرض نہیں کیا گیا بلکہ زکوٰۃ پچھلی امتوں میں بھی فرض تھا۔ سورہ انبیاء میں جب حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہم الصلوات والتسلیمات کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، کہ ہم نے ان تمام انبیاء کو وحی کی کہ تم نیک کام کرنا، خیرات کرنا، یعنی بھلائی کے کام کرنا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو یہ ان انبیاء کی جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض تھا۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل کے بارے میں فرمایا گیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تو اللہ نے کیا فرمایا، انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وآمنتم برسولی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تو بنی اسرائیل پر بھی زکوٰۃ فرض تھا، چنانچہ اس امت میں بھی
اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا نظام رکھا اور زکوٰۃ کو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک بڑا رکن قرار دیا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، جب اسلام بہت زیادہ پھیلنے لگا اور عرب کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں اسلام پہنچنے لگا اور بہت سارے علاقے حضور کی ماتحتی میں آئے، تو حضور نے بہت سارے صحابہ کرام کو مختلف جگہوں کا گورنر بنا کر بھیجا۔ چنانچہ یمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا، اور جب حضور حضرت معاذ کو یمن بھیج رہے تھے، اس وقت کا جو منظر تھا وہ بڑا دردناک منظر تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو حکم فرمایا کہ معاذ اپنے اونٹ پر بیٹھو۔ حضرت معاذ اپنے اونٹ پر بیٹھے اور حضور نے اس اونٹ کا کجاوا پکڑا، اور آپ حضرت معاذ کو اس طرح رخصت فرما رہے تھے جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والا ہو۔ جیسے ہمیشہ کے لیے کوئی جدا ہونے لگتا ہے تو وہ کس طرح اپنے کسی عزیز کو، دوست کو، رشتہ دار کو رخصت کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو اسی طرح رخصت فرما رہے تھے۔ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اب حضور سے ملاقات نہیں ہوگی۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ کس قدر رقت انگیز منظر تھا، حضرت معاذ نے کس طرح اپنے دل پر پتھر باندھا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت معاذ سے جو نصیحتیں فرمائی تھیں، اس میں فرمایا تھا، معاذ تم انہیں بلانا کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ لوگ اس بات کو مان لیں تو پھر انہیں تم بلانا نماز کی طرف، جب وہ اسے بھی مان لیں تو تم انہیں بلانا روزے کی طرف، جب وہ اسے بھی مان لیں تو تم ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالداروں پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور یہ تمہارے فقیروں کو دی جائے گی، تمہارے غریبوں کو، تمہارے محتاجوں کو دیا جائے گا ان میں سے۔ تو یہ وہ نصیحت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمایا تھا۔ اس وقت آپ نے اور بھی بہت ساری باتیں فرمائی تھیں جو ہم کبھی کسی اور موقع سے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو زکوٰۃ یہ اسلام کے 5 بڑے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور زکوٰۃ مالدار پر فرض ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے لیے قرآن میں اور احادیث میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں کہ جو اس دنیا میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو ان کے مال کو گلے میں سانپ بنا کر ڈالا جائے گا اژدہے کی شکل میں، اور وہ اژدہا اس شخص کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا وہ بینک بیلنس ہوں جسے تم جمع کرتے تھے اور تم مجھ سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس کو تم چھپا کر رکھا کرتے تھے، تم زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ تو زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے یہ قیامت کے دن عذاب یہ ہوگا کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ ہم نہیں نکالتے یا کوئی شخص نہیں نکالتا، ان کا وہ مال اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا اور وہ مال اس کو ڈسے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے رکھے۔ اور دنیا میں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے عذاب یہ آتا ہے کہ انسان کے مال پر آفت آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا پورا بزنس ختم ہو جاتا ہے، اس کی پوری تجارت ٹھپ پڑ جاتی ہے، اس کا مال برباد ہو جاتا ہے، اس کے اناج ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے غلوں کا ڈھیر تباہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی حکومت کی طرف سے کوئی معاملہ آ جاتا ہے اور اس کے مال خراب اور ویران ہو جاتے ہیں، کبھی چور اچکے اس کے مال کو لے جاتے ہیں، یعنی مال سے برکت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ رب العزت مال کو پاک کرتا ہے۔ خود اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مال سے صدقہ اور زکوٰۃ لیجئے تاکہ آپ انہیں پاک کریں۔ زکوٰۃ کی وجہ سے انسان خود بھی پاک ہوتا ہے اور انسان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا یہ فائدہ ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے کی وعید آپ دنیاوی وعید بھی سمجھ چکے، اور اخروی وعید تو وہ الگ ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہم میں سے جو شخص مالدار ہے اسے زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، اور ہماری زکوٰۃ کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اب جو آج کی ہماری گفتگو کا 5واں موضوع ہے وہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ کے تعلق سے میں نے عرض کیا تھا
کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل میں ہونی چاہیے، اور کل یہ گفتگو سامنے آئی تھی کہ ہمارے دل کے اندر اخلاص آنا چاہیے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے، جنہیں ہم کہتے ہیں اخلاق ذمیمہ، خصائل مذمومہ، وہ چیزیں، وہ خصلتیں، وہ عادتیں جو بری ہیں، جو انسان میں نہیں ہونی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اخلاق کا تزکیہ کرنے آئے ہیں کہ انسان کے اندر سے ان برے اخلاق کو نکال پھینکا جائے۔ تو آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے اخلاق ذمیمہ میں سے، وہ ہے آفات لسان، زبان کی آفتیں، وہ چیزیں، وہ غلطیاں، وہ خرابیاں جس کا تعلق زبان سے ہے۔ زبان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ زبان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک چہیتے صحابی کو جب نصیحت کی تو ان سے فرمائے کہ اپنے زبان کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، زبان سے بھی کچھ ہوتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تعجب والے لہجے میں فرمایا کہ زبان ہی تو ہے، زبان ہی تو ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو زبان کی حفاظت از حد ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب بھی انسان کوئی بات کرتا ہے، جب بھی انسان کوئی لفظ بولتا ہے تو اس کے پاس ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے جو فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ انسان جو کچھ بولے، ہر چیز، اس کی زبان سے نکلنے والی ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے۔ تو ہم اپنے زبان کی حفاظت کر لیں، اور زبان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ زبان کی حفاظت کن کن چیزوں سے کرنی ہے، ہم زبان سے کیا نہ کریں۔ سب سے پہلی چیز جن سے ہمیں بچنا ہے وہ ہے جھوٹ۔ ہم جب بھی بولیں سچ بولیں، کبھی بھی ہم جھوٹ نہ بولیں۔ ہمارا گلا کاٹ دیا جائے، ہم پر آفت وقتی طور پر آ جائے، ہم وقتی طور پر مصیبت میں پڑ جائیں، ہمارے اوپر کوئی اور مسئلہ آ جائے، ہمارا مال برباد ہو جائے، ہمارے صحت کو کوئی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم جھوٹ سے بچیں گے۔ جھوٹ کی چند جگہ پر اللہ رب العزت نے خود اجازت دی ہے۔ ایک تو وہ جب انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے تب وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایک جگہ وہ ہے جب انسان کی جان خطرے میں ہو اور اسے یقین ہو کہ اگر میں جھوٹ بول دوں گا تو میری جان بچ جائے گی، تب جھوٹ بولنا جائز ہے۔ لیکن اگر یہ یقین نہ ہو، بلکہ ایسا لگتا ہو کہ جھوٹ بولیں تو بھی جان جائے گی، نہ بولیں تو بھی جان جائے گی، تو پھر بہتر ہے کہ انسان سچ بول کر مرے۔ اگر یقین ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو میری جان بچ جائے گی، تب جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے۔ تو جہاں پر جھوٹ بولنے کی گنجائش ہو وہاں تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن عام انسان کی جو عام زندگی ہے اس میں ہمیشہ چاہیے کہ جھوٹ سے پرہیز ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری۔ اب آپ سوچئے کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اب جو اس کی زندگی گزرے گی اللہ کی رحمت سے دور ہو کر، آپ خود سوچئے کہ وہ کس قدر پریشان زندگی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے تجارت میں برکت نہیں، میرے مال میں برکت نہیں، میری اولاد میں برکت نہیں، میں اپنی زندگی میں پریشان ہوں، بیوی سے پریشان، بچوں سے پریشان، اپنے ماتحتوں سے پریشان، باس سے پریشان، ہر ایک سے پریشان ہوں۔ کیوں پریشان ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں تو پریشان ہی ہوں گے۔ پریشانی سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی رحمت میں پناہ لینی ہوگی، اور اللہ کی رحمت میں آنے کے لیے ہمیں جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے ہم اپنی زبان کو بچائیں وہ ہے جھوٹ۔ دوسری چیز جس سے ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے وہ ہے غیبت۔ ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ کوئی شخص برا کرتا ہے، ہمیں کیا فائدہ اگر ہم اس کے بارے میں کسی کو بتائیں گے جانتے ہو فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ اگر ہم نے کسی کے بارے میں کسی کو بتا دیا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ ظاہر ہے کہ غیبت سے نہ انسان کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے،
نہ اخروی فائدہ ہے، نہ مال کا کوئی فائدہ، نہ جائیداد کا کوئی فائدہ، نہ اولاد کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ غیبت سے تو بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ دنیا کا نقصان، آپ خود غور کیجئے کہ آپ نے جس کی برائی کی، اگر جس کے سامنے آپ نے برائی کی ہے اس شخص نے جا کر اسے بتا دیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ آپ کے اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ کیا فائدہ ایسی غیبت کا جس سے تعلقات خراب ہوں؟ کیا فائدہ ایسی غیبت کا جس سے آپسی محبت میں دراڑیں آ جائیں؟ تو غیبت کا دنیاوی نقصان یہ ہے، اور اخروی نقصان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس سے پہلے آپ ذرا سوچئے کہ زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ سخت ہے، زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو جو گناہ زنا سے بڑا گناہ ہو ہم اس سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں گے۔ تو جھوٹ سے اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، غیبت سے اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اور تیسری چیز جس سے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے وہ ہے لعنت۔ کسی پر لعنت نہیں بھیجیں گے، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، وہ مر جائے، وہ گم ہو جائے، وہ ایسا ہو جائے، وہ ویسا ہو جائے۔ یہ جو لعنت کے جملے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں کہہ لیں گالی، ایسی بات جو دوسرا سنے تو اسے برا لگے، ہم گالی سے بھی اپنی زبان کی حفاظت کریں گے۔ جب بدر کی جو لڑائی ہے، اسلام کی سب سے پہلی لڑائی جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہوئی، جہاں پر بہت سارے صحابہ کرام روزے سے تھے اور انہوں نے جہاد کیا، اللہ کے لیے لڑے، اس میں بہت سارے کفار اور مشرکین مارے گئے۔ کچھ صحابہ کرام نے انہیں گالی دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ تم جو کفار و مشرکین مر گئے ہیں انہیں گالی مت دو، کیونکہ تمہاری گالی سے ان مرے ہوئے کافروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ جو زندہ لوگ ہیں انہیں تکلیف ہوگی، یعنی ان کے رشتہ داروں کو پتہ چلے گا تو انہیں برا لگے گا۔ آپ خود سوچئے کہ وہ کافر جو حضور کے خلاف لڑے ہیں، وہ کافر جنہیں حضور نے اور آپ کے اصحاب نے قتل کیا ہے، وہ کافر مر کر جہنم میں گئے ہیں، لیکن ہمارے نبی ہیں کہ ان جہنمیوں کو بھی گالی دینے سے منع فرما رہے ہیں۔ تو ہمارا دین تو یہ ہے کہ ہم گالی سے پرہیز کریں گے، جھوٹ سے، غیبت سے، لعن طعن اور گالی سے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ زبان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایسے ہوگی کہ ہم استحضار کریں گے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم اس کا استحضار کریں گے۔ ہم ہر وقت بیٹھے ہیں اور ہم سوچیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم یہاں ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کہیں جا رہے ہیں راستے میں اکیلے ہیں، ہم وہاں سوچیں گے نہیں میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم موبائل اٹھائیں گے کسی کو میسج کریں گے، پھر ہمارا جی چاہے گا کچھ غلط بات لکھنے کا، ہم یاد کریں گے نہیں اس میسج کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہم اس کا استحضار کریں گے اپنے ہر عمل میں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم تنہا ہوں گے لیکن ہم سوچیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کھانا کھائیں گے، ہم چند لوگوں کے ساتھ بھی ہوں گے، ہم سوچیں گے ہم لوگوں کے ساتھ ہیں لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم جو بول رہے ہیں سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ جب ہم اس چیز کا استحضار کریں گے تو انشاءاللہ زبان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ تزکیہ کے تعلق سے چند باتیں سامنے آئیں۔ اب جو ہمارا آج کا چھٹا موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک کی ایک سورہ۔ تو ہم آج سورہ ناس سیکھیں گے۔ میں ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اسے توڑ توڑ کر سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس کو کس طرح پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس،
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. اعوذ، عین کو نکال کر کے اعوذ. ذال کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ذال زبان کو اوپر والے دانت کے کنارے پر لگائیں گے تو ذال نکلے گا. اعوذ باللہ، باللہ لام کو باریک رکھیں گے. باللہ من الشیطان، شین نکال کر، شین زبان کے بیچ والے حصے کو اوپر تالو میں لگائیں گے تو شین نکلے گا. من الشیطان الرجیم، رجیم میں جو را ہے وہ موٹی ہوگی. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، قل میں یہ جو قاف ہے یہ حلق سے نکلتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ انسان کے حلق میں جب ہم آئینے میں دیکھیں گے تو ایک اوپر ایک چھوٹا سا گوشت کا حصہ ہے، وہاں کو جب ہم اپنی زبان سے سٹاتے ہیں، اس گوشت کے چھوٹے سے حصے کو جب ہم اپنی زبان سے سٹائیں گے تو قاف کی آواز نکلے گی. قاف، قل. یہ بہت حساس مسئلہ ہے کہ جب ہم قل بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. اور جب ہم قاف نہیں بول کے اگر ہم عام انداز میں اس کو پڑھیں گے کل، تو کل کے معنی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھا لیجئے، یعنی آپ کھانا کھا لیجئے. آپ دیکھیں کہ صرف ایک لفظ کے، ایک تلفظ سے معنی میں کتنا فرق آ رہا ہے. اسی لیے تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھنا اور پڑھنا بہت ضروری ہے. تو آپ بھی کوشش کریں قل قاف سے، قاف کی آواز نکلنے کے لیے وہ جو حلق میں گوشت کا حصہ ہے لٹکا ہوا، اسے ہم اپنی زبان سے ملائیں گے. یہ زبان ہوتی ہے اور یہ حلق کا حصہ ہوتا ہے. جب ہم اس کو ملائیں گے تو آواز نکلے گی قل. قل اعوذ، اعوذ برب الناس. رب کی جو را ہے وہ موٹی ہوگی کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. برب الناس. برب، جو نون ہے، ناس کا جو نون ہے، اس میں آواز کو تھوڑی دیر تک روکے رکھیں گے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، اور جہاں تشدید ہو وہاں آواز کو تھوڑا سا روکنا چاہیے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. ملکن میں جو نون ہے اس پر بھی آواز کو تھوڑی دیر تک روکیں گے. ملک الناس الہ الناس. الہ الناس میں بھی جو نون ہے اس میں بھی آواز کو روکیں گے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے. من شر نون کے بعد جب شین آتی ہے تو آواز کو ناک میں لے کر جاتے ہیں لیکن نون صاف نہیں بولتے ہیں. جیسے من ایسا نہیں بولیں گے بلکہ بولیں گے من شر. من شر. شین نکالنے کے بعد جو را ہے اس را کو باریک کریں گے کیونکہ اس کے اوپر، اس کے نیچے زیر ہے. من شر الوسواس الخناس. خا، خا کی آواز آپ سمجھ گئے. خا یہ نکالنا بہت آسان ہے. من شر الوسواس الخناس الذي یوسوس فی صدور الناس. صدور میں صاد ہے، سین نہیں ہے. سین کی آواز باریک ہوتی ہے اور جو صاد کی آواز ہے وہ سین سے تھوڑی موٹی ہوتی ہے. فی صدور الناس من الجنتی. جن میں جو نون ہے، من الجنتی میں جو نون ہے، اس میں آواز کو تھوڑی دیر تک روکیں گے. من الجنتی والناس. اب اس میں ایک چیز جو مارک کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ہر آیت کے آخر میں ناس ہے. تو ناس بولنے کا ایک طریقہ جو میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا وہ ناس
نا جب بولتے ہیں تو آواز ناک میں چلی جاتی ہے، آواز کو ناک میں نہیں لے کر جانا ہے۔ ناس، نون کے بعد الف ہے، نون نہیں ہے، اسی لیے آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ جو غلط طریقہ ہے وہ ہے برب الناس، یہ غلط ہے، اور صحیح ہے برب الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اب میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، یعنی اس رب کی جو تمام لوگوں کا رب ہے، ملک الناس، جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو تمام لوگوں کا معبود ہے۔ میں یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس رب سے جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے مجھے پناہ چاہیے؟ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یعنی اس سورہ میں اللہ رب العزت نے انسان کو اللہ کی پناہ میں آنے کا طریقہ بتایا کہ تم کہو کہ مجھے لوگوں کے رب کی اور لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آنا ہے، مجھے پناہ چاہیے۔ کس سے پناہ چاہیے؟ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ چاہیے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہ وسوسہ ڈالنے والا یا انسان ہو یا جنات ہو۔ انسان بھی لوگوں کے ذہن میں اور دماغ میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب جیسے آپ کوئی ایک نیک کام کر رہے ہیں تو شیطان بھی وسوسہ ڈالے گا، یہ مت کرو، یہ کر لو، یہ مت کرو، ادھر وقت ضائع ہوگا، ادھر یہ ہوگا، ادھر یہ ہوگا۔ شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے اور انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ آپ کسی بہت اچھے کام میں ہیں، مثلاً آپ جیسے اسی کورس کے بارے میں آپ بات کر لیں کہ ہم یہ کورس کر رہے ہیں، تو اب آپ سے کوئی آدمی آ کے کہے گا کورس کر رہے ہیں آپ، کیا فائدہ؟ آپ کو تو ساری باتیں معلوم ہیں، آپ کورس کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ اب آپ کو بھی لگے گا کہ ہاں یہ بندہ تو صحیح کہہ رہا ہے۔ تو یہ وسوسہ ڈالنے والے ہیں، ان سے ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس علمی مجلس کو اور علمی مجلس کی تمام سلسلہ وار گفتگو کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے کی، دین حق پر عمل کرنے کی اور دین حق کو پوری دنیا تک لے جانے کی توفیق، ہمت عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے۔ آپ اللہ کی امان میں رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔